الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام درس نظامی میں شامل کتابوں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مشکوٰۃ المصابیح کا سلسلہ وار درس ہے با اہتمام مولوی سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی صاحب۔ حدیث نمبر 5181۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن کعب بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں میں یعنی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا گیا ہو، یہ زیادہ فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں کس کو بکریوں کے مندے کو بگاڑنے والے نہیں ہیں، آدمی کے مال اور شرف کی حرص سے بڑھ کر فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں اس کے دین کے لیے۔ یعنی دو بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی بھوک مٹانے کے لیے بکریوں پر حملہ کریں گے، بکریوں کو کھا جائیں گے، لیکن یہ لوگ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے دین کو مال اور جاہ کی حرص پہنچاتی ہے۔ جس آدمی کے دل میں مال کی حرص ہوتی ہے، کوئی منصب طلب کرنا ہوتا ہے، کوئی پوسٹ یا کوئی جاہ طلبی ہوتی ہے، تو یہ چیز آدمی کے دین کو زیادہ تباہ کرنے والی ہے۔ جیسے دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگ تو صرف اپنی بھوک مٹا کر رک جائیں گے، لیکن آدمی کے مال کی حرص اور جاہ کی حرص، حب جاہ، یہ اس کے دین کو تباہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس کا نقصان اس کے نقصان سے زیادہ ہے۔ بھوکے بھیڑیوں کے چھوڑے جانے سے، بکریوں کے ریوڑ میں بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑنے سے زیادہ خطرناک آدمی کی مال اور شرف، حرص، جاہ کی حرص اس کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اسی لیے یعنی اس حدیث شریف میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آدمی کا مال و دولت کا لالچ کرنا، مال و دولت کی لالچ اور حرص اور جاہ طلبی، حب جاہ، یہ چیزیں اس کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان آدمی کی مال کی حرص اور جاہ کی حرص سے اس کے دین کو پہنچتا ہے۔ حدیث نمبر 5182۔ وعن خباب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما انفق مؤمن من نفقۃ الا اجر فیها الا نفقته فی هذا التراب، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ مومن جو بھی خرچ کرتا ہے اس میں اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، سوائے اس کے اس مٹی میں خرچ کرنے کے۔ یعنی تعمیرات میں جو پیسہ خرچ کرتا ہے مومن، اس کو کوئی صلہ، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے مراد بنیادی ضرورت کے علاوہ ہے۔ یعنی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ایک مکان ہے جس میں وہ سردی، گرمی اور بارش سے بچ سکے، اپنا سر چھپا سکے۔ بنیادی ضرورت ایک مکان ہے، اس سے ہٹ کر جو بھی وہ پیسہ لگائے گا، اس مٹی میں خرچ کرے گا، یعنی تعمیراتی کاموں میں خرچ کرے گا، تو وہ سب کا سب ضائع ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔
اس سے ہٹ کر مومن جو بھی خرچ کرتا ہے، اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، نیکی کے رفاہی کاموں میں خرچ کرتا ہے، اچھے کاموں میں، سب کا اس کو صلہ ملتا ہے، اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ البتہ تعمیراتی کاموں میں بنیادی ضرورت، بنیادی مکان کے علاوہ جتنی بھی تعمیراتی کاموں میں پیسہ خرچ کرتا ہے، روپیہ پیسہ لگاتا ہے، اس روپیے پیسوں کا کوئی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 5183، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کا کل خرچ نفقہ اللہ کی راہ میں ہے سوائے تعمیر کے، بس اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو بھی انسان خرچ کرتا ہے، جو خرچ کے جو مدات ہیں، جیسے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، والدین پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، خیر خیرات اور نیکی کے کام انجام دیتا ہے، تو ان سب کا شمار فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے، مطلب اس پر اجر و ثواب ملے گا، سوائے تعمیراتی کاموں کے۔ جو بنیادی ضرورت کے علاوہ جو مکانات کی تعمیر میں جو پیسہ خرچ کرتا ہے انسان، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5184، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما ونحن معه فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال اصحابه هذه لفلان رجل من الانصار، فسكت وحملها في نفسه حتى اذا جاء صاحبها فسلم عليه في الناس فأعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض فشكى ذلك إلى أصحابه وقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قالوا خرج فرأى قبتك فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك فأخبرناه فهدمها، فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه، رواه أبو داود۔ اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نکلے، اس حال میں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، باہر آپ تشریف لائے، باہر نکلے اس حال میں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، پس آپ نے ایک بلند و بالا گنبد دیکھی، یعنی کہ بڑا محل دیکھا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ کے اصحاب نے عرض کیا، یعنی یہ کس کا ہے؟ آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ یہ فلاں انصاری صاحب کا ہے، یعنی فلاں انصاری صحابی کا یہ مکان ہے، یہ جو بلند و بالا محل جو نظر آ رہا ہے، یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جواب سننے کے بعد آپ نے کچھ نہیں فرمایا، سکوت اختیار فرمایا اور اس کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ یہاں تک کہ جب اس مکان کے مالک حاضر ہوئے، آپ کی خدمت میں آئے اور لوگوں کے مجمع میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا انہوں نے، تو آپ نے ان سے بے رخی اختیار کی، یعنی ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ ایسا آپ نے کئی مرتبہ کیا، اس صحابی نے آپ کو سلام کیا، آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہیے، لیکن آپ ان کی طرف سے رخ پھیرتے رہے، اور ایسا عمل آپ نے کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ مذکورہ بالا شخص و انصاری صحابی نے آپ میں غصے کو پہچان لیا اور بے رخی کو، یعنی اس صحابی کو محسوس ہو گیا کہ آپ ان سے ناراض ہیں اور آپ ان سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں، ان پر غصہ ہیں۔ تو انہوں نے، وہ صحابی، انصاری صحابی نے اپنے ساتھیوں سے اس بات کی شکایت کی اور کہا قسم بخدا ضرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ آپ
میری طرف توجہ نہیں فرماتے، میں سلام عرض کرتا ہوں خدمت میں جواب نہیں دیتے، اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ میں آپ کا صحابی ہوں لیکن میں آج آپ کو اجنبی محسوس کر رہا ہوں، آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ناراضگی کی وجہ اور بے رخی اختیار کرنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ انصاری صحابی نے اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا محل دیکھا، یہ جو عالیشان محل جو تعمیر کیے تم، یہ تمہارا محل دیکھا، اس کے بعد سے آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ تمہاری طرف سے ناراضگی کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ تم نے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا۔ جب اس صحابی نے یہ ریزن، یہ وجہ سنی آپ کی ناراضگی کی وجہ اور آپ کی بے رخی اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے، تو وہ شخص کیا کیا، فوراً اپنے قبے کی طرف، اپنی گنبد یعنی اپنے محل کی طرف لوٹے اور اس کو ڈھا دیا، گرا دیا، یہاں تک کہ اس کو زمین دوز کر دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پھر آپ باہر نکلے تو آپ کو وہ نظر نہیں آیا، آپ کو دکھائی نہیں دیا وہ محل۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ گنبد کیا ہوئی، یعنی یہ محل جو یہاں تعمیر کیا گیا تھا وہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس محل والے نے ہم سے شکایت کی، آپ کی بے رخی کی، کہ یہ جو اس مکان کے مالک تھے انہوں نے ہم سے وجہ پوچھی، آپ کی ناراضگی کی، آپ کی بے رخی کی، تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ آپ کا عالیشان محل دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، نہ تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں۔ تو جب ہم نے صحابی کو یہ بات بتلائی تو انہوں نے فوراً جا کر اس محل کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ فقالا، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ آپ ناراض ہیں ایک عالیشان محل تعمیر کرنے سے، جب صحابی کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی کی وجہ یہ ہے، تو انہوں نے جا کر فوراً اپنا مکان گرا دیا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ہر عمارت اپنے بنانے والے پر وبال ہے، وبال جان ہے، مگر وہ جو ناگزیر ہو۔ مطلب سر چھپانے کے لیے، موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے انسان کو ایک مکان کافی ہے رہنے کے لیے۔ ایک مکان سے زائد اگر مکانات بنا رہا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن زہد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو ایک مکان کافی ہے۔ روٹی کپڑا مکان جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جس کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی کہ کم سے کم اس کو کھانے کے لیے چند لقمے چاہیے، اور پیاس بجھانے کے لیے پانی ہے، اور سر چھپانے کے لیے مکان۔ تو ہر عمارت اپنے بنانے والے پر وبال جان بنے گی، مگر جو ناگزیر ہو، جس کا ہونا ضروری ہو، یعنی خود کے رہنے کے لیے، خود کی رہائش کے لیے اور موسمی تغیرات، تبدیلیوں سے بچنے کے لیے ایک مکان کافی ہے۔ تو ایک مکان سے ہٹ کر جتنے بھی مکانات تعمیر کرے گا کوئی شخص، وہ اس کو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، پھر حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ حلال طریقے سے بھی اگر کمایا ہے تو اس بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ کیسے کمایا، اتنا پیسہ کما کر کہاں خرچ کیا۔ تو پیسہ کمانا، حلال طریقے سے کمانا، پھر اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا، ایسی جگہ خرچ کرنا کہ اس کا کل آخرت کے دن اس کو اجر و ثواب ملے، فائدہ ہو۔ تو یہ تعمیراتی کاموں میں پیسہ لگانے سے انسان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اس میں بنیادی ضرورت سے نہیں روکا گیا، ما لا بد منہ کے الفاظ سے وہ استثناء کر دیے کہ جو مکان رہنے کے لیے ضروری ہے، سر چھپانے کے لیے، موسمی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے، اس کی اجازت ہے۔ ایک مکان تو ذاتی انسان کو رہنے کے لیے بنانے کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر بنا رہا ہے تو وہ اس کو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے ان سب چیزوں سے، آخرت کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے انسان جس قدر اپنی زندگی کا سامان مختصر کرے اتنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 5185، وعن ابی ہاشم بن عتبہ قال
عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یکفیک من جمع المال خادم ومرکب فی سبیل اللہ رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ وفی بعض نسخ المصابیح عن ابی ہاشم بن عتید بالدال بدل التاء وهو التصحیف۔ ابو ہاشم بن عتبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا، فرمایا تم کو مال جمع کرنے سے صرف ایک خادم اور اللہ کی راہ میں ایک سواری کافی ہے۔ مال اگر جمع کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک نوکر رکھ لو، ایک خادم، اور اللہ کی راہ میں ایک سواری یعنی ایک گھوڑا سمجھے، اتنا ہی کافی ہے، اور زیادہ کچھ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد اور ترمذی اور نسائی ابن ماجہ نے اس کی روایت کی ہے، اور مصابیح کے بعض نسخوں میں یہ راوی کا نام ابو ہاشم بن عتبہ کے بجائے عتید آیا ہے، تا کے بجائے آخر میں دال آیا ہے، لیکن یہ غلط ہے، یہ ابو ہاشم بن عتبہ ہیں۔ حدیث نمبر 5186 وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال۔ جناب پرنٹنگ کریکشن ہے؟ نہیں پرنٹنگ نہیں ہے، وہ بعض راویوں کو شک ہو گیا سمجھے، وہم، بعض کیا کرتے ہیں ہاشم بن عتبہ ہے، عتبہ کی جگہ عتید لکھ دیتے، تصحیفات غلطیاں جو ہوتی ہیں راویوں سے یا شارحین محدثین سے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ہاشم بن ابو ہاشم بن عتبہ ہے، عتید نہیں ہے، عتید نام کے کوئی راوی نہیں ہے، یا پھر غلطی وہ لکھنے والوں سے ہوئی ہے۔ پہلے تصحیفات المحدثین کے نام سے کتاب ہے، جہاں پر اس طرح کے نقطوں کے ہیر پھیر سے جو غلطیاں ہو سکتی ہیں اس کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ بیت یسکنہ وثوب یواری بہ عورتہ وجلف الخبز والماء رواہ الترمذی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا ان تین خصلتوں کے سوا میں کوئی حق نہیں ہے: ایک مکان جس میں وہ رہائش پذیر ہوتا ہو، جس میں وہ رہتا ہے، اور ایک کپڑا جس کے ذریعے وہ اپنا سطر چھپاتا ہے، اور سوکھی روٹی اور پانی۔ یہ انسان کے جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، روٹی، کپڑا، مکان، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ زائد ہے، اضافہ ہے، ایکسٹرا ہے۔ تو انسان کو یہاں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، دل کو نرم کرنے والی باتیں ہیں کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، اور اس کا زوال یقینی ہے۔ تو اس میں کافی وقت اور پیسہ کھپانے کے بجائے انسان بہتر یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، اور جہاں تک ہو سکے کم سے کم اپنے ذمے سامان رکھے، مال و دولت ہو یا جو بھی ہو، تاکہ حساب کتاب میں آسانی ہو۔ جو جتنا زیادہ مال و دولت جمع کرے گا، قیامت کے دن اس کا حساب اتنا ہی سخت ہوگا، اس میں وقت کھپے گا، وقت لگے گا۔ اسی لیے صحابہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وادی ہم کو پار کرنا ہے، جو پل صراط، تو جتنا ہلکا سامان ہوگا کندھے پر، اپنے اوپر، آسانی سے ہی اتنی ہی آسانی سے وہ شخص پار ہو سکتا ہے پل۔ لیکن اگر سامان زیادہ ہو تو سامان کو سنبھالنے میں وہ اس کے لیے آگے بڑھنا، پل پار کرنا دشوار ہوگا۔ تو بہرحال اس میں زہد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے دنیا میں جینے کے لیے کھائے، کھانے کے لیے نہ جیے، بنیادی ضرورتوں پر اکتفا کرے اور عیش و عشرت کی زندگی میں نہ جائے۔ حدیث نمبر 5187 وعن سہل بن سعد قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص حاضر ہوئے، پس عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک عمل بتلائیے، میری رہنمائی کیجیے ایک عمل کی طرف کہ جب میں اس کو اختیار کروں، جب میں اس پر عمل کروں تو میں
اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے چاہنے لگے۔ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں جس کو اختیار کر کے، اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور تم لوگوں کے پاس موجود مال و دولت سے بے نیاز ہو جاؤ، بے رخی اختیار کرو تو لوگ تم کو محبوب بنا لیں گے، تم کو پسند کریں گے، تم سے محبت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جو بندہ بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاہتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی نظر لوگوں کے مال کی طرف سے ہٹا لیتا ہے، لوگ اس کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ لوگوں سے کوئی منگتا ہے تو لوگ اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس سے چڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ بار بار مانگے تو اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن مخلوق سے اگر کوئی 1 سے 2 بار اگر مانگے تو مخلوق ناراض ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کے بھی اگر محبوب بننا ہے اور اللہ کے بھی محبوب بننا ہے تو زہد و تقوی اختیار کرنا اور لوگوں کے مال پر نظر نہیں رکھنا، ان 2 چیزوں سے انسان خالق کا بھی محبوب بن سکتا ہے اور مخلوق کا بھی محبوب بن سکتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے، جو عیش و عشرت کا سامان ہے، اس سے اپنی نظر ہٹا لے اور صرف اللہ نے اس کو جو عطا کیا ہے اس پر بس کرے، اسی پر قناعت کرے اور اس پر راضی رہے، اپنی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، یہی اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 5188، وعن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر فقام وقد اثر فی جسدہ، فقال ابن مسعود یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لك ونعمل، فقال مالی ولدنیا وما انا والدنیا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ اوپر جو ایک حدیث شریف آئی تھی کہ ہر عمارت وبال جان ہے، عذاب ہے آخرت میں، اس سے مراد وہ محلات ہیں، وہ مکانات ہیں جو بطور تفاخر ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے جو بنائے گئے ہوں، اور جو عیش و عشرت کے لیے بنائے گئے ہوں، ضرورت کے لیے نہیں۔ البتہ جو ضرورتاً بنائے گئے ہیں رہنے کے لیے وہ اس وعید میں نہیں آتے۔ اسی طرح خیر کے لیے جو عمارتیں تعمیر کی جاتی ہے، جیسے کوئی مدارس بنا رہے ہیں، مساجد تعمیر کر رہے ہیں، خانقاہوں کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، تو یہ ایک نیک مقصد کے تحت ہے۔ اور مساجد، مدارس اور خانقاہوں کا قیام یہ تفاخر کے لیے، تنعم کے لیے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، عبادات وغیرہ لوگ اطمینان کے ساتھ ادا کر سکیں۔ مسجدوں میں اس طرح کی سہولت اگر فراہم کی جا رہی ہے تو خیر کے جو عمارتیں ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ اس سے مراد وہی عمارتیں ہیں جو ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اپنی شان دکھانے کے لیے جو بنائی جاتی ہیں، وہ عمارتیں مراد ہیں۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے 5188، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرمائے، پس آپ اٹھے، جب نیند سے بیدار ہوئے تو اس حال میں کہ آپ کے پشت مبارک پر، جسم پر نشان پڑ گئے تھے، چٹائی کے کاڑیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم آپ کے لیے نرم بچھونا تیار کریں گے اور بنائیں گے، یعنی آپ کی خدمت میں ہم نرم بستر آپ کو پیش کریں گے۔ آپ دین اور دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ آپ حصیر پر آرام فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو رو دیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر آرام کر کے اٹھے تو چٹائی کے نشان آپ کی پشت مبارک پر نظر آ رہے تھے۔ تو روتے ہوئے عرض کیا کہ یہ قیصر و کسریٰ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت کا پورا سامان مہیا ہے، آپ سید المرسلین ہیں پھر بھی اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم آپ کی خدمت میں اچھا بچھونا، نرم بچھونا پیش کریں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا دنیا سے کیا تعلق، میں اور دنیا ایک سوار کی طرح ہے جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کیا، پھر اس کو چھوڑا اور روانہ ہو گیا۔
یعنی اس دنیا میں ہماری مثال ایک مسافر کی طرح ہے. مسافر جب تک اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچتا آرام نہیں کرتا. ہو دوران سفر کہیں تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتا ہے، آرام کرتا ہے، تو مسلسل آرام نہیں کرتا ہوں پر، بلکہ تھوڑی دیر سستاتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. تو میں اور دنیا ایک سوار کی طرح ہے. میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. میں اور دنیا ایک سوار کی طرح ہے جو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. دوران سفر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے رکا، پھر روانہ ہو گیا اور اس درخت کو چھوڑ دیا. وہاں مستقل قیام نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی منزل وہ نہیں ہے، اس کی منزل تو آگے ہے. تو یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے. یہ کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. یہاں مستقل قیام نہیں ہے. یہاں ایک دن یہ سفر ختم ہوگا اور انسان اپنی منزل مقصود یعنی آخرت کی طرف اس کو پہنچنا ہے. اس حدیث شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کا بیان ہے. تواضع اور عاجزی اور انکساری کا یہ حال تھا کہ آپ کے غلاموں میں، صحابہ کرام میں، ایک سے بڑھ کر ایک مالدار بھی تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی سے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی خدمت قبول نہیں کی. صحابہ پیشکش بھی کیے تو آپ نے پیشکش کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں فرمایا، اور نصیحت فرمائی کہ یہ تو ایک عارضی دنیا ہے، عارضی قیام گاہ ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ مسلسل رہنے کا، مستقل قیام کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے. یہاں ہم سب مسافر ہیں اور ایک دن ہمارا یہ سفر ختم ہوگا. تو انسان کو اصل منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد ہی سانس لینا چاہیے، آرام کرنا چاہیے. حدیث نمبر 5159. وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاذ ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربه واطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار اليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقض بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قلت راسه. رواه احمد والترمذي وابن ماجہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا میرے نزدیک میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک، جس پر رشک کیا جا سکتا ہے، جس کی تعریف کی جا سکتی ہے، وہ مؤمن ہے جس کا سامان ہلکا پھلکا ہو، جو نماز کا حصہ رکھتا ہو، یعنی نمازوں کا بھی پابند ہو، 5 وقتہ نمازوں کا، جو اپنے رب کی عبادت عمدہ طریقے سے کرے اور تنہائی میں بھی اس کی اطاعت کرے. یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے اور تنہائی میں ہے تو نمازیں چھوڑ رہا ہے. جو ظاہر میں باطن میں اللہ کی اطاعت کرے. ظاہر میں تو سب کرتے ہیں، لوگ ڈر کر ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن جو ایسی جگہ بھی اللہ کی اطاعت کرے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یعنی جو ظاہر اور باطن میں جو اللہ کی اطاعت کرے اور جواب دہی کا تصور رکھے، اور وکانا غامضاً فی الناس، اور وہ لوگوں میں پوشیدہ ہو، یعنی لوگ اس کو کہ پہچانتے ہی نہیں، بالکل اللہ والا مجذوب ٹائپ کا ہے، سمجھے. وکانا غامضاً فی الناس، اور وہ لوگوں میں مخفی ہو، پوشیدہ ہو، لوگوں کو اس کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے. یہ چھپ کر یہ سب چیزیں انجام دیتا ہے. وہ کتنا نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا لوگوں میں، اس لیے لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں. لا یشار الیہ بالاصابع، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا. اب جیسے کوئی متقی پرہیزگار ہے یا کوئی بہت بڑے اپنے وقت کے قطب ولی ہے، سمجھے، لوگ اشارہ کرتے انگلیوں سے ان کی طرف کہ ارے بھائی دیکھو فلاں اس درجے کے عالم ہے، عامل ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. ایسا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لا یشار الیہ بالاصابع مذمت کے طور پر بھی، کہ فلاں فلاں بول کے جیسے برائی بیان کرتے وقت بھی انگلیوں سے اشارہ کر کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ شخص ان چیزوں سے بھی بری ہے، تہمتوں سے بھی بری ہے، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو. اور اس کا دو بھی ہو سکتے معنی. لا یشار الیہ بالاصابع، ایک تو اتنا خامل الذکر، ایسا گوشہ نشین ہے کہ لوگ پہچانتے بھی نہیں، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا، ارے بھائی فلاں عالم کے جیسے بنو، یا فلاں صوفی کے جیسا آپ ان کے نقش قدم پر چلو، ایسا بھی نہیں. یا نہیں تو لا یشار الیہ بالاصابع کہ ان کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو، یعنی خرابی کے طور پر، جیسے ارے فلاں فلاں ہے، ایسے انگلیوں سے اشارہ کر کے مذمت بیان کی جاتی ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں فلاں ہے. ایسا بھی اس کی طرف اشارہ نہ کیا جاتا ہو، مطلب نیک آدمی ہو، جس پر کوئی تہمت نہ لگائی جاتی ہو.
اور اس کی روزی بقدر کفاف ہو، بقدر ضرورت ہو کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے اس کو. بس کفہ کفو کے معنی روکنا، جو اس کو سوال کے لیے ہاتھ پھیلانے سے روکنے والی ہو. اتنی روزی ہے جس پر اس کو بس ہو جاتا ہو اور وہ اس پر صبر کرے. یہ بڑی بات ہے کہ بقدر کفاف اس کو روزی عطا کی جائے، اس کا رزق، اس کی معیشت بقدر کفاف ہو اور وہ اس پر صابر بھی رہے، شکوہ شکایت نہ کرے، گلا شکوہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا پر، اس کی تقسیم پر خوش رہے. ثم نقض بیدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو بجایا، فقالا، پھر فرمایا، یعنی ہاتھ سے ایسے جیسے آواز کی جاتی ہے ایسا چٹکی بجا کر ایسا کیا آپ نے، اور فرمایا عجلت منیتہ، اس کی موت جلدی آ گئی، اس کے رونے والے کم ہیں اور اس کی وراثت بھی کم ہے. ایسا شخص میرے نزدیک قابل رشک ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مال و متاع زیادہ نہیں ہے، بقدر ضرورت سامان ہے، نماز روزے کا پابند ہے اور رب کی عبادت کا بھی پابند ہے، اور اطاعت الہی اس کا شعار ہے، لوگوں میں اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی پہچانتے بھی نہیں اس کو، اور بقدر کفاف اللہ نے اس کو روزی عطا کی، اس پر وہ صبر بھی کیا. اس کے بعد جب اس کی موت آ گئی تو اس کے رشتہ دار دو صحابہ بھی زیادہ نہیں ہیں، اس پر رونے والیاں کم ہیں، اور جب وہ انتقال کر گیا تو اس کے پاس کچھ مال و دولت بھی نہیں ہے، وراثت بھی وہ کم چھوڑ کر گیا، کیونکہ دنیا کا ساز و سامان ہی نہیں ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے طریقے میں کیا رہے گا. ایسا شخص جس کے پاس دنیا کا مال و متاع، ساز و سامان، مال و دولت نہیں ہے، جس پر رونے والے بھی کم ہیں، سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسکین طبیعت کا شخص تھا، سمجھے، جس کے پاس دنیا کی دولت بھی نہیں تھی اور کسی لوگوں سے بھی زیادہ اس کا واسطہ نہیں تھا، لوگوں سے بھی زیادہ میل ملاپ نہیں تھا، بس اپنے ضروری کام انجام دیتا تھا اور صبر کے ساتھ جو زندگی گزارتا تھا. ایسا شخص میرے نزدیک قابل رشک ہے. اگر رشک کرنا ہے کسی پر تو ایسے شخص پر رشک کیا جا سکتا ہے. یہ تھی حدیث نمبر 5189 کی تشریح اور اس کا ترجمہ. انشاءاللہ اگلی نشست میں حدیث نمبر 5190 پر گفتگو ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.